اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، یعنی کہ نماز دین کا پلر ہے۔ اگر آپ گھر کی پلرز کو یعنی کہ بنیاد کو کمزور بناتے ہو، یا کسی درخت کی بنیاد کو اگر آپ کمزور بناتے ہو، جڑوں کو کمزور رکھتے ہو، تو وہ جھاڑ کبھی بھی گر سکتا ہے، وہ گھر بہت کمزور ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ اسی لیے بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد نماز بھی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر اور ایک کافر کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ ناشکر بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور نماز کو اپنی زندگی میں ضرور لانا چاہیے۔ آج کل مسلمان بہت ساری مصیبتوں سے پریشان ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر وہ نماز کو اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی کی آدھی پریشانیاں ایسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اکثر جو ہے ہم مسلمان صرف نماز پڑھ لیتے ہیں، آ کر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جیسے کہ نماز میں کچھ سنتیں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے ایک صحیح طریقے سے نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ نماز کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، زیادہ وقت ویسٹ نہ کرتے ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، اور اسلامک ویڈیوز کے لیے، اچھی نالجبل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز میں کیا کیا فرض ہوتا ہے، کیا واجبات ہوتے ہیں، کیا سنتیں ہوتی ہیں، تو سب کچھ ہم نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فرض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، تو ڈسکرپشن ضرور چیک آؤٹ کریں۔ اور اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جیسے کہ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، اور ہمارے دوسرے یوٹیوب چینلز کے لنک اور ہمارے واٹس ایپ چینل کے لنک بھی جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں آپ کو تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے، اور آپ کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت آپ دل سے کر لیں تو کافی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نیت کس طریقے سے کرنا ہے دوستوں، کہ اگزامپل کے طور پر اگر آپ فجر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں 2 رکعت فجر کی فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے کانوں تک اٹھا لینا ہے۔ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو جب آپ کانوں تک اٹھاتے ہو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور اپنے انگلیوں کو اس طریقے سے بالکل ملا کر رکھنا ہے، اور جو ہے آپ کو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اپنے ناف کے نیچے۔ اور ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے دوستوں کہ آپ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کے اس ہتھیلی کو رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی 3 انگلیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو اس طریقے سے بچھا لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے یہ انگوٹے اور چھوٹی انگلی سے اس طریقے سے بیلٹ بنا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ دوستوں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے دوستوں کہ اگر آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور آپ یہ سب چیزوں کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا من نماز میں نہیں لگتا، ادھر ادھر کے خیال آنے لگتے ہیں، ہمیں دنیا کی بہت ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو اگر آپ ان سنتوں کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھو گے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہو، تو آپ کا من نماز میں لگ جائے گا اور آپ کو باہر کے خیالات نہیں آئیں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس طریقے سے رکعت باندھ لینا ہے۔ آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو آمین کہنا ہے آہستہ آواز میں۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ضم سورہ یعنی کہ قرآن کی کوئی بھی سورہ پڑھنا ہے۔
یاد رہے دوستوں کہ وہ سورہ ایسی ہونی چاہیے جس میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں، یا پھر کوئی ایک آیت ہی صحیح لیکن کم سے کم 3 لائن پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جب ضم سورہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے دوستوں کہ جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے سیدھے رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور رکوع میں دوستوں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اس طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پیٹھ اس طریقے سے ہو یا اس طریقے سے ہو، آپ کی پیٹھ بالکل جو ہے سیدھی ہونی چاہیے اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کو سبحان ربی العظیم 3 یا 5 یا پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو ہے رکوع میں آپ کو اپنے پیروں کی انگلیوں کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قوما کے لیے اٹھنا ہے، یعنی کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیدھے جو ہے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے دوستوں کہ آپ کو بالکل سیدھے جانا ہے، اس طریقے سے نہیں جانا ہے بلکہ آپ کو بالکل سیدھے جانا ہے، اور سنت یہ ہے دوستوں کہ پہلے آپ کو دونوں گھٹنوں کو رکھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس جگہ رکھنا ہے جہاں پر آپ سجدہ کرتے وقت سر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ناک کو رکھنا ہے، اس کے بعد پیشانی کو رکھنا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹ اور دونوں زانوؤں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ ایک بکری کا بچہ آسانی سے گزر سکے۔ اس کے بعد آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 یا پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جلسے کے لیے اٹھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جب آپ جلسے میں بیٹھیں گے تو آپ کا یہ جو پیر ہے یعنی کہ دائنا پیر ہے، اس کو آپ کو اس طریقے سے کھڑا رکھنا ہے، اور آپ کی جو پیر کی انگلیاں ہیں اس کو آپ کو قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور آپ کا یہ جو بایاں پیر ہے اس کو آپ کو اس طریقے سے بچھا لینا ہے۔ اور جب آپ سجدے میں رہیں گے تو سجدے میں بھی آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ جب آپ سجدے میں رہیں گے تو اکثر لوگ اپنے پیروں کو جو ہے اس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں زمین سے، تو اس طریقے سے کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ کو اپنے پیروں کی انگلیوں کو بالکل زمین سے جوڑ کر رکھنا ہے اور اپنے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ اور جب آپ جلسے میں بیٹھیں گے تو آپ کو پڑھنا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ سجدہ کرنا ہے۔ دوبارہ سجدہ کرنے کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں کو اس جگہ رکھنا ہے جہاں پر آپ سر رکھتے ہیں، اور اپنی ناک کو پہلے زمین پر رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے۔ اور دوستو ایک اور بات یہاں پر دھیان دینے والی ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طریقے سے کھلا نہیں رکھنا ہے بلکہ بالکل ملا کر رکھنا ہے، جوڑ کر رکھنا ہے، بالکل جو ہے انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو 3 یا 5 یا پھر 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح یعنی کہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کر لینی ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت کمپلیٹ کی تھی۔ اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو تشہد اور درود شریف، درود ابراہیمی اور دعائے معثورہ پڑھنا ہے اور سلام پھیر لینا ہے۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو التحیات پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوستوں یہ التحیات یعنی کہ تشہد ہوتا کیا ہے، چلیے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تشہد ہوتا ہے یعنی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ۔ جب آپ اشہد اللہ پر پہنچو گے تو آپ کو اپنی شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے اٹھا لینا ہے، اور الا اللہ پر جو ہے آپ کو یہ انگلی کو واپس رکھ دینا ہے۔ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو درود شریف اور جو ہے درود ابراہیمی اور دعائے معثورہ پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اتنا پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور باقی کے 2 رکعتیں ایسے ہی پڑھنی ہیں جیسے آپ نے پچھلے کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ چلیے ہم 2 رکعت کی نماز کا آپ کو اگزامپل دیتے ہیں۔ اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو التحیات کے بعد درود شریف اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس کے بعد آپ کو دعائے معثورہ پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور دوستوں یاد رہے کہ جب آپ جلسے میں یا پھر التحیات کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں اس طریقے سے کھلی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی کہ اپنی حالت میں ہونی چاہیے، نہ بالکل اس طریقے سے ملی ہوئی ہو، نہ پھر جو ہے بالکل اس طریقے سے کھلی ہوئی، بالکل جو ہے اپنی حالت پہ ہونی چاہیے، یعنی کہ تھوڑی سی کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور آپ کی نظریں یہاں پر اپنے ہاتھوں پر یعنی کہ اپنی گود میں ہونی چاہیے، جہاں پر جو ہے آپ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے۔ اور درود شریف، درود ابراہیمی اور دعائے معثورہ پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ دوستوں کہ آپ کو اس طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے آپ کو سلام پھیرنا ہے، یعنی کہ آپ کو یہاں سے دیکھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کاندھے پر دیکھنا ہے، اور آپ کو اپنے چہرے کو اتنا پلٹانا ہے کہ پیچھے والے کو آپ کا یہ جو فیس ہے اچھی طریقے سے کلیئر نظر آ جائے۔ اس کے بعد آپ کو واپس جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے آپ کو اپنی نماز مکمل کرنا ہے۔ اور دوستوں یاد رہے کہ اگر آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے امام سے آگے آگے نہ کریں، جب وہ کوئی رکن کمپلیٹ کرتے ہیں تبھی آپ اپنا رکن کمپلیٹ کریں، جیسے کہ امام سے پہلے رکوع میں یا سجدے میں نہ جائیں، امام سے پہلے سلام نہ پھیریں۔ اور دوستوں یہ بھی یاد رہے کہ اکثر لوگ جب درود شریف یا پھر التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب جو ہے سلام پھیر دیتے ہیں تو اکثر لوگ کیونکہ ان کی درود شریف یا پھر التحیات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس لیے وہ رک جاتے ہیں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ دوستوں آپ امام کے تابع ہیں، اگر آپ کا امام جو ہے سلام پھیر دیتا ہے تو اگر آپ کی التحیات مکمل نہ بھی ہوئی ہو، درود شریف کمپلیٹ نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی آپ کو سلام پھیر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ صحیح طریقے سے نماز جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور اس کے اندر بہت ساری واجبات، سنتیں، فرض ہیں جو ہم نے ڈسکرپشن میں لکھ دیے ہیں کہ کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، سب کچھ ہم نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے۔ ان سبھی چیزوں کو اچھے سے یاد کر لیں، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو ان سب باتوں کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے نماز مکمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا نماز میں من لگ جائے گا اور آپ ایک کمپلیٹ، مکمل اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ تو چلیے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا، اور آئی بٹن میں بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا، آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفیکیشن آن ضرور کریں، اور ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔